ڈاکٹر صاحب ایشین میل میں آپ کا خیر مقدم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سوپور سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ایک طرف سے آپ پہ یہ ذمہ داری ہے, دوسری طرف پھر آپ بی ایم او سوپور ہیں, کتنا کٹھن ہے اور کتنا آسان ہے؟ دیکھیے یہ محاورہ میں آپ سے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ where there is will there is way. یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا, جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے. بالکل. تو یہ ایک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, مگر جب لوگوں کا جذبہ ہو, انسان کا جذبہ ہو کسی کام کو طے کرنے میں, تو اس میں پھر مشکلات پھر چھوٹی پڑ جاتی. اور پھر سٹاف کوآپریٹو ہو. جی بالکل, سٹاف بھی کوآپریٹو جب تک ہوتا ہے تو یہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. سر سٹاف سفیشینٹ ہے؟ یہ دیکھیں اب کسی جگہ تھوڑی سی ہمارے پاس سٹاف میں قلت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آلریڈی مینجمنٹ کے نوٹس میں بھی یہ چیزیں لائی ہوئی ہیں, تو انشاءاللہ وہ چیزیں بھی حل ہو جائیں گی, جو ہماری مشکلات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر اپنا لوگوں تک پہنچا دیں. سر کتنا سراؤنڈنگ ایریا اس کو جو ہے جس کو آپ کور کرتے ہیں اس انسٹیٹیوشن کے تھرو سے؟ دیکھیے پہلے میں ایک بات کہوں گا آپ سے شاکر صاحب, وہ یہ ہے کہ جو ہمارا پہلے پاپولیشن جو ہم کیٹر کرتے ہیں اپنے ایس ڈی ایس کے سوپور میں, وہ ہے راؤنڈ اباؤٹ قریباً 3 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہمارا یہ ایس ڈی ایس سوپور اس وقت ہے. اس کے باوجود جو اس کے جو نزدیک سے نزدیک علاقے کچھ اس بلاک کو چھوڑ کے ہیں, جیسے اس میں لنگیٹ آتا ہے, اس میں کچھ علاقے ہیں بانڈی پورہ سائڈ سے, وہ یہاں پہ آتے ہیں علاج معالجے کے لیے, اور تھوڑے کبھی کوئی جو آؤٹسکرٹس کے ہیں اس کے مطلب جو ایڈجسنٹ بلاکس ہیں اس سے بھی کچھ وہ بھی آ جاتے ہیں یہاں پہ علاج معالجے کے. ڈورو وغیرہ کو آپ کور کرتے ہیں؟ جی بالکل, ڈورو بھی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, وہاں بھی ہمارا ایک چھوٹا انسٹیٹیوشن ہے, پرائمری ہیلتھ سینٹر ہے. اسٹل جب ان کو بھی کبھی اسپیشلسٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو ان پیشنٹس کو یہاں وہ فیسلٹی ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. آیوشمان بھارت جو ہے اس کے تحت کیا کیا سروسز یہاں پیشنٹس کو ملتی ہیں؟ دیکھیے جو گولڈن کارڈ کا جہاں تک تعلق ہے, ہم جتنے بھی گولڈن کارڈس آلموسٹ جو بھی سرجریز یہاں پہ ہوتی ہیں ہماری اس ہاسپٹل میں, وہ گولڈن کارڈ پہ فری سروسز ہو رہی ہیں. ہماری ہر ایک چیز, چاہے میں دوائیاں ہیں, ان کے ٹیسٹس ہیں, یا ان کے سرجریز جو ہوتی ہیں, وہ سب گولڈن کارڈ پہ فری ہو جاتی ہیں. اس میں میٹرنیٹی بھی آتی ہے نہیں؟ جی میٹرنیٹی تو آلریڈی ایک اسکیم ہماری چل رہی ہے یہاں پہ, وہ آلریڈی ہم فری وہ اس میں نہیں آتی, لیکن وہ سروس بھی آلریڈی گورنمنٹ نے فری مہیا کی ہوئی ہیں, اور جو ہم یہاں دیتے رہتے ہیں. بالکل. گولڈن کارڈز میں اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی پیشنٹ آتا ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں, وہ آیا, وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کارڈ ہے, اس کو دن میں ہی کوئی ٹریٹمنٹ چاہیے, وہ واپس جا رہا ہے او پی ڈی سے ہی, کیا گولڈن کارڈ اس کو کیٹر کرتا ہے؟ نہیں, گولڈن کارڈز کا بیسکلی ہے یہ جو بھی گولڈن کارڈز کے تحت جو ہم پیشنٹس یہاں پہ پہلے پیشنٹس کو یہاں پہ 24 آورس رہنا پڑتا ہے اس کے بعد. جی. اب مان لیجیے اس کا پیشنٹ جو ہے اس کو جو ہے لاکھ روپیہ سرجری میں, جیسے یہ ہے اپ ٹو 5 lakhs, جی, اس کو 1 لاکھ لگتا ہے, 1.5 لاکھ لگتا ہے, باقی اس کا بیلنس رہتا ہے. نہیں, یہ ہے اب تو یہ تو 1 سال کا جو گورنمنٹ نے رکھا ہے, یہ سروس دیتے ہیں 1 سال. اب 1 سال میں اس کے 1.5 لاکھ کی سرجری آ گئی. جی 3.5 اس کو اب اسی سال میں اور ایک وہ اسی حساب سے ہم ان کا وہ دیتے ہیں. جی یعنی سال میں اگر 2 سرجریز بھی آئیں گے گولڈن کارڈ کے تھرو ہو جائے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب صفائی جو ہے ایمان کا آدھا حصہ ہے, صفائی کو لے کر جو ہے پیشنٹس کے اٹینڈنٹس کتنا کوآپریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک صفائی کا ایک, جیسے کہ آپ نے کہا نصف ایمان صفائی ہے, وہ تو ہر ایک انسان کو سوچنا چاہیے. جیسے ہم گھر کے بارے میں سوچتے ہیں ویسے یہاں کے بارے میں ہمیں ہر ایک انسان کو ایک ایسٹ ہے, ایک ہاسپٹل ایک ایسٹ ہوتا ہے, اور لوگوں کا ایسٹ ہے. آج میں ہوں, کل میں یہاں ہوں, لیکن لوگ تو وہی ہوں گے. بالکل. تو میری آپ کے میڈیم سے ریکویسٹ ہے لوگوں سے, کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, کبھی ایک پیشنٹ کے ساتھ 10 اٹینڈنٹ ساتھ ہو جاتے ہیں, جیسے پکنک جانا ہوتا ہے. ہاں, مجھے ان لوگوں سے یہ گزارش ہے کم سے کم اس چیز کو ہم بڑھاوا نہ دیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اسے یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ انفیکشن ریٹ زیادہ آ جاتا ہے. بالکل, اور پیشنٹس بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور پیشنٹ سے نہیں, اسٹاف بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, ہمیں ڈاکٹر صاحب ڈسٹربنس ہوتی ہے. اور اس کے باوجود
پھر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اس کو کیٹر کرنے کے لیے لڑائی جھگڑے. یہ ہم بار بار جو لوگوں سے اپیل کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کے میڈیم سے لوگوں تک میری یہ آواز پہنچ جائے گی اور اس بات کا خیال رکھیں. اور یہاں کے جو واش رومز ہیں ان کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے. مطلب لوگ وہاں پر کھانے پینے کے بعد جو ہے وہ اپنا جوٹھن پھینکتے ہیں یا باقی جو ہے فضول چیزیں اس میں ہوتی ہیں. دیکھیے وہ میں نے بار بار لوگوں کو جب بھی میں راؤنڈ پہ جاتا ہوں ہمیشہ میں لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں. اس وقت میں بھی کم سے کم بہت ساری دفعہ اگر 10 بار ہم واش روم صاف کرتے ہیں 10 بار میں سے 8 بار ہمیں وہ کبھی ہڑیاں نکالنی پڑتی ہیں, کبھی کھانا نکالنا پڑتا ہے, کبھی ڈائپرس لوگوں نے ڈالے ہوتے ہیں اس میں بہت ساری, جبکہ ہم نے آلریڈی ڈسٹ بنس وہاں مہیا کیے ہوئے ہیں. لوگوں سے میری اپیل ہے وہ ڈسٹ بنس کا استعمال کریں تو دیٹ پراپر ڈسپوزل. ہم اس کا جو بھی ویسٹ ہمیں یہاں تھا وہ پراپر ڈسپوز آف ہم کرتے رہتے ہیں. تو اس سے کیا ہے جو چوکنگ ہوتی ہے واش روم کی وہ نہیں ہوگی, بدبو نہیں پھیلے گی اور واش روم بھی صاف رہیں گے. ایمبولینس سروس کس حد تک مستحکم ہے یہاں پہ؟ دیکھیے ایمبولینس کی ضرورت اور ہمیں ہے, وہ آلریڈی ٹاک ہم نے اپنے ایڈمنسٹریشن سے بات اس کے بارے میں بھی کی ہے, بٹ اسٹل وی ہیو 4-5 ایمبولینسز ہیئر ان رننگ کنڈیشن میں ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس پورے بلاک میں 2 108 گاڑیاں مہیا ہیں, وہ اس میں جو فری آف سروس دے رہے ہیں. ہم یہاں پہ 2 چیزیں ہم خاص خیال رکھتے ہیں, ایک امیونائزیشن اور اینٹی نیٹل چیک اپ. بالکل جو ہماری آشا ورکرز ہیں جتنے بھی ان کے ایریا میں ان کے جو کیٹر کرتے ہیں 1000 پاپولیشن کا ان کا ایریا ایک آتا ہے پاپولیشن کا, اس میں ایک آشا ورکر ہوتی ہے جو ایک گیپ برج کرتے ہیں بٹوین ہیلتھ اینڈ کمیونٹی. بالکل وہ اپنے پیشنٹس کو لاتے ہیں اینٹی نیٹل چیک اپس کے لیے, وہ بچوں کو لاتے ہیں ویکسینیشن کے لیے, اور رجسٹریشن جو ان کے ہیں. ہماری زیادہ تر جو ہمارا یہ رہتا ہے توجہ وہ رجسٹریشن فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ہونے چاہیے, ارلی رجسٹریشن جس کو ہم کہتے ہیں. یہاں پر جب آپ پیشنٹ جو ہے کتنے, اگر ہم سالانہ کہیں کتنے آپریٹ ہوتے ہوں گے؟ دیکھیے میں یہاں پر ہمارے پاس سرجریز کا جہاں تک تعلق ہے ہمارے پاس بہت سارے شعبے ہیں جن کی سرجریز ہم یہاں پہ پیشنٹس پر کر رہے ہیں, جس میں ENT سرجریز آ رہی ہیں, ہمیں آپتھالمک سرجریز جو کیٹریکٹس ہم کر رہے ہیں یہاں پہ لینس ڈالنے کا کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. جنرل سرجریز میں کر رہے ہیں ہم, آرتھوپیڈک سرجریز ہماری یہاں پہ ہو رہی ہے. اچھا جی. اور جو 24/7 ہمارا جو سرجری یونٹ جو چل رہا ہے وہ میٹرنٹی کا چل رہا ہے. میٹرنٹی یہاں پر بالکل 24/7 وہ ہمارا یہاں. اس میں ریفرنگ وغیرہ نہیں ہے؟ جی ریفرنگ سسٹم نہیں ہے. نہیں ریفرنگ اگر کبھی کسی کو لگے کہ یہ پیشنٹ ریفر کرنے کے لائق ہے, ٹائملی ریفر ہوا ہے اس میں ہم زیادہ یہ رکھتے ہیں کہ ٹائملی ریفر ہم پیشنٹس کو کرتے ہیں. تو ہمیں یا تو بارہمولہ یا تو کبھی اگر کسی کو زیادہ پڑے تو جی بالکل آپتھالمولوجی سرجری بھی ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. اور یہاں پر جو ہے آپ جو ہے یہ آرتھو بھی کرتے ہیں؟ جی آرتھو سرجری ساری سرجریز ہو رہی ہیں. جی بالکل. اٹ مینس لوگ جو ہے سیٹسفائیڈ ہیں یہاں؟ نہیں کسی کبھی میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اب ایک چیز ہے کہ جتنی پاپولیشن میں بڑھ جاتی ہیں اور لوگوں کا بھی زیادہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سرجریز یہاں ہو. اس میں بھی ایک چیز ہے جو ہمارا ہاسپٹل ہے یہ اس وقت SDH لیول پہ کام کر رہا ہے, اور اسی بھی زیادہ سرجری ہو جائیں گی جب تک اس کو اپ گریڈ نہ کیا جائے. جب اپ گریڈ ہوتا ہے کوئی ہاسپٹل اپ گریڈ ہوتا ہے تب زیادہ اس میں. سر کتنے بیڈس ہیں یہاں پہ؟ جی اس وقت جو ہے ہمارا اس وقت ہے یہ 200 بیڈ ہاسپٹل ہے یہاں پر, اور 130 بیڈ تو اس وقت چل رہا ہے, یعنی رن کر رہے ہیں 130 بیڈ 150 بیڈ رن کر رہا ہے. سر ڈاکٹرز کی تعداد اچھی خاصی ہے؟ یہ ڈاکٹرز کی تعداد لیکن ضرورت ہے, ڈاکٹرز کی تعداد ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ڈاکٹرز وہ تو آنریبل منسٹر صاحبہ نے بھی کہا جی جو ضرورت ہے ڈاکٹرز کی, کیونکہ دن بہ دن جو رش ہے پاپولیشن بھی بڑھتی جا رہی ہے, اس سے رش بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو ہمیں بھی امید ہے کہ میڈیسنس کا جہاں تک تعلق ہے, میڈیسنس جو یہاں سے آپ پیشنٹس کو دے دیٹ از سفیشینٹ؟ جی جب بھی ہمیں کبھی میڈیسنس کی ضرورت زیادہ پڑ جاتی ہے تو ہم اس کے لیے ریکویشن ڈال دیتے ہیں, تو وہ آ جاتی ہے وہاں پر. ہمارے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ فل کوآپریٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ, اور میڈیسنس کی اب تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ میڈیسن کی کوئی پرابلم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر سطح پر ایک سروس ملے لوگوں کو اپنے مقدور کے مطابق جتنا بھی آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہیں. تو اصل مسئلہ اس وقت جو ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر اگر ہم دیکھیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. بالکل انفراسٹرکچر کی جب ہم بات کرتے ہیں اکوموڈیشن ٹھیک ہے, باقی کو یہ جو ہے آپ کا اس وقت ایمبولینس سروس کی تھوڑی سی کمی ہے. تو انشاءاللہ ہوپ
ایڈمنسٹریشن اس میں بھی جو ہے جلدی کر کے، چونکہ ایڈمنسٹریشن بڑی سیریس ہے ہیلتھ، چونکہ دو چیزیں اس وقت پریورٹی پہ بالکل پریورٹی جو ہے اس وقت دو چیزوں پہ دی بھی جانی چاہیے اور دی بھی جا رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہیلتھ پلس ایجوکیشن، یہ دو چیزیں جو ہے تبھی جو ہے کوئی بھی قوم آگے جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے، ایک میڈیکل بورڈ ہے آپ کا جو فزیکلی چیلنجڈ ہوتے ہیں دس وے آر دیٹ وے، ان کے چیکنگ میں کچھ چیزیں کبھی کبھی ان کو جو ہے تھوڑی سی ایک جو ہے میں آپ کی توجہ جانب لے جانا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ان کی جب اب مان لیجیے کسی کو کوئی پرابلم ہے لیکن اس کو کوئی اور پرابلم دکھائی جاتی ہے، جیسے ہمارے پاس ایک واقعہ پہنچا ہے تو انہوں نے جو ہے اپنی ڈسیبلٹی کو لے کر جو اپنے پاؤں وغیرہ جو ہے ان کو پاؤں میں ٹانگوں میں ڈسیبلٹی ہے، تو جب یہاں سے سرٹیفکیٹ میڈیکل بورڈ سے ان کو ملی، جب وہ گئے اپنے سماجی بہبود محکمے میں تو انہوں نے ان کو بہت زیادہ پریشان کیا کہ نہیں جی آپ کی یہاں اس میں لکھا ہو یہ مینٹل پرابلم بھی ہے، آپ کو سیکورٹی نہیں ملے گی. تو اس کی طرف تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی یہ دیکھیے بیسکلی جو یہ ڈسیبلٹی بورڈ ہمارا یہ ہمارا ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتا ہے. بورڈ جو ہمارا وہاں پہ ماہرین ڈاکٹر صاحبان وہاں پہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا ایک نہیں ان کے ہم اس کے پر شک تو نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہیں نہیں اگر ایسا کچھ کوئی کیس ہوا ہو تو وہ تو ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں، ہیومن ایررز ہو سکتے ہیں، بالکل یہ چیزیں تو لاکھ ہیں، کبھی تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. میں اس سے ڈس ایگری نہیں کروں گا بیکاز وی آر آلسو ہیومنز، اس میں یہ چیزیں کبھی بار ہو سکتی ہیں لیکن ڈیلیبریٹلی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے. اور ڈاکٹرز کا بھی ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پیشنٹ اس کے پاس آئے وہ ٹھیک ہو کر ہی جائے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو گفتگو ہمارے ساتھ کی، وقت کی تنگ دامنی جو ہے، وقت کی تنگ دامنی کے ساتھ ساتھ آپ کے خاص جو ہے، چونکہ آپ ادیم الفرصت ہیں، آپ کے اور بھی بہت سارے کام ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، یہ تھے ہمارے یہاں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، اور یہ بھیمو صاحب بھی ہیں. دونوں ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں، اور جب ہی کافی عرصے سے ماشاءاللہ یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگ بھی ان کو پسند کر رہے ہیں، جس کی مختلف سطحوں سے ہمارے پاس بھی انفارمیشن ہے، لیکن کچھ کوریز تھی جو ہم نے ان تک پہنچائی. لیکن اس بات کا بھی خیال رکھیں، جو آپ یہاں واش رومز یوز کرتے ہیں، یہاں کا کی جو بھی چیز آپ یوز کرتے ہیں یہ آپ کے ٹیکسز سے بن رہی ہے، یہ آپ کا ہی ایسڈ ہے. جیسے آپ کا گھر ہے ویسے آپ ان ہاسپٹلز یا باقی انسٹیٹیوشنز کو سمجھ لیجئے. میں امید کرتا ہوں ذی شعور لوگوں سے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں. پلس اپنے جو ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں وہ بھی ذرا وقتاً فوقتاً اس کی طرف دیکھیں اور لوگوں کو بتایا کریں کہ بھائی صاف صفائی کا جو ہے خاص خیال رکھیں. انہی گزارشات کے ساتھ آج کے پروگرام سے دیجیے اپنے میزبان ایم شاکر کشمیری کو اس وعدے کے ساتھ اجازت. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، پھر کسی شخصیت کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر.